دنیا کے جدید دور میں ترقی کی رفتار کے پر لگ گئے ہیں۔ ان حالیہ دہائیوں میں دنیا نے جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ حالیہ دور میں ایسی ایجادات سامنے آ رہی ہیں کہ عقل حیران ہے۔ آج پوری دنیا میں جس کا چرچا ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اس اے آئی نے نہ صرف سائنس کے میدان میں حیران کن کارنامے انجام دیے ہیں بلکہ ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ دنیا کے کئی بڑے ممالک اپنی معیشت کو مزید بڑھانے کے لیے اے آئی سے مدد لے رہے ہیں۔ کچھ سال قبل کچھ ایسی ایجاد دیکھنے میں آئی جس کو ہیلتھ سائنس میں ایک بڑی کامیابی قرار دیا جاتا ہے۔ ایسے مریض جو سالوں سے پیرالائز تھے، بول نہیں سکتے تھے یا جسم کے کسی حصے کو ہلا نہیں سکتے تھے، ان کے دماغ کے اس حصے پر جس کو کارٹیکس کہتے ہیں، جہاں سے دماغ جسم کے اعضاء کو سگنلز بھیجتا ہے، ایک کریڈٹ کارڈ سائز کی ڈیوائس لگائی گئی جس کا کام ان سگنلز کو ریڈ کر کے آگے ڈیکوڈ کرنا تھا۔ یعنی مریض کے دماغ میں جو خیال پیدا ہو رہا ہے اور وہ کسی سے کچھ کہنا چاہتا ہے یا اپنے مفلوج حصے کو حرکت دینا چاہتا ہے تو اے آئی کی مدد سے اس کے دماغ کے سگنلز کو کمپیوٹر سے لنک کروایا گیا۔ یہ ٹیکنالوجی ابھی مزید ترقی کے مراحل میں ہے اور اس پر تجربات جاری ہیں۔ اس کے علاوہ سیلف ڈرائیونگ کارز کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اور اب ہاسپٹلس اور ہوٹلس وغیرہ میں کام کرتے روبوٹس جنہوں نے اپنی ایکوریسی اور اسپیڈ کی وجہ سے انسانوں کی جگہ لے لی ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں دنیا کی دوڑ میں وہی شخص کامیاب ہو سکے گا جو اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائے گا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ کیا قرآن و حدیث بھی اس حوالے سے ہماری کوئی رہنمائی کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں بھی کیا اس ٹیکنالوجی کا کوئی ذکر ملتا ہے؟ تو آئیے آج کی ویڈیو میں یہ ہم سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث میں اس طرح ماضی کے واقعات بیان ہوئے، اسی طرح مستقبل کے حوالے سے بھی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحود میں، تلک انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ یعنی کہ جو آپ یہ غیب کی خبریں بیان کرتے ہیں، ماضی کے قصے یا مستقبل میں آنے والے واقعات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے یہ علم عطا فرماتا ہے۔ احادیث میں قیامت کی کچھ نشانیاں بیان ہوئی کہ قیامت سے پہلے یہ چیزیں رونما ہوں گی، کچھ ان میں سے ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ ہمارے دور میں نظر آ رہی ہیں اور کچھ آنے والے وقت میں ظاہر ہوں گی۔ ان میں کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جو بڑی ہیں، جیسے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور، دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور اس وقت ایک بہت بڑی جنگ کا ہونا جس کو عربی میں ملحمۃ الکبریٰ کہتے ہیں اور عیسائی اس کو آرمیگڈون یا آرمجدون کے نام سے جانتے ہیں۔ ان چاروں موضوعات پر میں نے الگ الگ ویڈیوز بنا رکھی ہیں جو میرے چینل پر الحمدللہ آج بھی موجود ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو حدیث کریمہ میں بیان ہوئی، جیسا کہ قیامت سے پہلے عورتوں کی کثرت ہونا۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نظام سنبھالے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، عورتوں کی تعداد بنسبت مردوں کے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ بعض روایت میں یہ آیا کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، مسکین لوگ اور بکری چرانے والے ایک دوسرے سے بڑھ کر اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ آج سے 100-150 سال پہلے عرب کے کیا حالات تھے، وہاں کے لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی خستہ حال حالات تھے، لیکن آج وہاں پر اونچی اونچی عمارتیں قائم ہیں۔ آج دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں وہ لوگ شامل ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ آدمی کا ہنٹر اور اس کے جوتے کا تسمہ وہ انسان سے کلام کرے گا، انسان سے بات کرے گا، اور اس کی ران اس بات کی خبر دے گی کہ اس کے بعد اس کے گھر والوں نے کیا کیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے دور میں ایسے روبوٹس ایجاد ہو گئے ہیں جو انسانوں سے کلام کر رہے ہوتے ہیں اور انسانوں کی زبان میں کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ اے آئی کی مدد سے انسان کیا سوچ رہا ہے اس کو بھی ریڈ کیا جا رہا ہے، اس کے وہ سگنلز کہ جو اس کے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں اور جسم کے دوسرے حصوں تک جاتے ہیں ان کو ریڈ کیا جاتا ہے۔ ایک عورت ہے، اس کا نام ہے این، یہ 20 سال سے مفلوج تھی، بول نہیں سکتی تھی، تو اے آئی کی مدد سے اس کے جو سگنلز ہیں ان کو ریڈ کیا گیا اور اس کے سامنے ایک کمپیوٹر اسکرین موجود تھا جس میں اس کا ویٹر تھا۔
تو جو وہ سوچ رہی تھی وہی ویٹر وہ الفاظ ادا کر رہا تھا، اور اس کی وہ آواز کے جو اس کے مفلوج ہونے سے پہلے کہیں ریکارڈ تھی اس کو بھی سنکرونائز کروایا گیا، یعنی اس کی آواز میں وہ ویٹر بول رہا تھا۔ نیز حدیث میں آیا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ حدیث کے ان الفاظ کی شرح علماء نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کی ہے، حقیقت کا حال اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم نے بھی حال ہی میں سنا کہ ایلون مسک نے یہ اعلان کیا کہ ہم ایسا روبوٹ ایجاد کرنے جا رہے ہیں کہ جو 9 ماہ تک پریگننٹ رہے گا، یعنی 9 ماہ تک حمل کا بوجھ اٹھائے گا۔ جو ایک عورت یہ بوجھ برداشت کرتی ہے وہ روبوٹ یہ بوجھ اٹھائے گا۔ آج تک باہر ممالک میں ایسے روبوٹ ایجاد ہو گئے ہیں کہ جو کتے کو باہر پارک میں ٹہلانے جاتے ہیں، جو لان کی صفائی کرتے ہیں، جو غلاموں والی زندگی ہے وہ اس طرح گزارتے ہیں۔ آج کل ہمارے دور میں لونڈی غلام نہیں ہوتے، آج سے چند صدیوں پہلے یہ ختم ہو چکے ہیں۔ اس دور میں کوئی بھی لونڈی یا غلام موجود نہیں ہے، آج سے چند صدیوں پہلے یہ موجود بھی تھے، اور ان کے احکام آزاد مرد اور آزاد عورت سے بعض چیزوں میں علیحدہ ہوتے ہیں۔ تو میں جو بیان کر رہا ہوں کہ ایلون مسک نے اعلان کیا، تو میں یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ حدیث میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے حدیث میں اسی طرف اشارہ ہو، کیونکہ جو بچہ اس روبوٹ سے پیدا ہوگا وہ اس کے کنٹرول میں ہوگا، وہ اس کی ملکیت میں ہوگا، وہ اس کے نوکری نہیں کرے گا یا اس کی ماں نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک ملکیت میں ہوگا، جس طرح ایک لونڈی اپنے آقا کی ملکیت میں ہوتی ہے اور اس کے سارے کام کرتی ہے، اسی طرح وہ روبوٹ اس بچے کے یا اس مالک کے سارے کام کرے گا۔ تو یہ ممکن کہ حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو، اور یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ جہاں تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فائدے اور نقصانات کی بات ہے، تو اس کے فائدے بھی موجود ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ جس طرح انٹرنیٹ جب آیا تو انٹرنیٹ کے فائدے بھی تھے، نقصانات بھی تھے۔ جنہوں نے فائدہ اٹھایا وہ فائدے میں رہے، اور جنہوں نے اس سے غلط کام کیے وہ نقصان میں رہے۔ اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اگر اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو آپ کو فائدہ ملے گا دنیا یا آخرت کا، لیکن اگر اس سے کوئی غلط استعمال کیا جائے تو اس کا نقصان یا تو آخرت میں بھگتنا پڑے گا یا دنیا میں۔ اب اگر آپ اسی کی مثال لے لیجئے کہ یہ اگر چیز آ جاتی ہے مارکیٹ میں اور یہ چیز رواج پکڑنے لگتی ہے، تو یہ روبوٹس گھر گھر میں موجود ہوں گے، اور پھر جو ہے ان سے لوگ جنسی تعلقات قائم کریں گے۔ اور ابھی بھی کچھ روبوٹس ایسے آ چکے ہیں جو عورتوں کی شکلوں میں، اور ان سے مرد اس طرح بیہیو کرتا ہے جیسے کہ کسی عورت کے ساتھ بیہیو کر رہا ہو۔ تو یہ سب بھی خرافات ہمارے سامنے ہیں۔ نیز ایسی بھی کچھ خبریں ملی کہ لوگ ان اے آئی کی وجہ سے ان کے عشق میں مبتلا ہو گئے، ان کی محبت میں مبتلا ہو گئے، اور بعض کے متعلق یہ تک خبر موصول ہوئی کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں حقیقت کیا ہے، لیکن ہمارے سامنے دونوں پہلو موجود ہیں۔ اے آئی کا جو دوسرا بڑا نقصان ہے وہ یہ کہ اے آئی کے ذریعے کسی بھی مشہور شخصیت کے خلاف اکسایا جا سکتا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے کہ اس کی تصویر میں اسی کی آواز میں کچھ غلط ریکارڈنگ کروا دی جائے، اور جو الفاظ اس کے نہ ہو، جو اس کا بیان نہ ہو، وہ اس کی طرح منسوب کر کے ریکارڈ کر دیا جائے اور اس کو وائرل کر دیا جائے، کیونکہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں اور سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر پاتے کہ یہ ویڈیو اصلی ہے یا نقلی ہے، اس میں فرق نہیں کر پاتے، اور لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں۔ اور بہت سارے علماء یا بہت ساری مشہور شخصیات کے متعلق اس طرح ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے بعض ممالک میں اس پر سخت ایکشن بھی لیا گیا، پابندی بھی لگائی گئی، اور یوٹیوب کی پالیسیز بھی کچھ اس طرح سے اس کے حوالے سے کافی سخت ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ چیز ہے، اس کا نقصانات ہیں کہ کسی کے بھی خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر کے اس کے خلاف لوگوں کو اکسایا جا سکتا ہے، اس سے فساد برپا ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اس کے اچھے پہلوؤں سے، اس کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور جو نیگیٹو ہیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ اس کو بالکل ہی چھوڑ دینا کہ یار یہ ایسا ہے تو ویسا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ آنے والا وقت بہت مشکل ہوگا، بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اگر آج کی مثال لے لیجئے کہ آج اگر اس دور میں کوئی شخص ہے کہ جو کہے کہ یار میں انٹرنیٹ بھی نہیں استعمال کروں گا، میں جو ہے گدھا گاڑی استعمال کروں گا، میں گاڑی میں سفر نہیں کروں گا وغیرہ، اور میں جو ہے نا وہ پہاڑوں میں رہوں گا، کچے مکانات میں رہوں گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی زندگی ایک بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ وہ اکیلا تو پھر بھی رہ لے گا، لیکن اگر وہ پوری فیملی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہے گا تو نہیں رہ سکے گا۔ اسی طرح آنے والے وقت میں جب
دنیا اس کو اڈاپٹ کر چکی ہوگی، کیونکہ اس کا تعلق خالی ایک کمپنی کی یا ایک فیکٹری، ایک انڈسٹری کی اکانومی پر ہی نہیں اثر پڑ رہا، بلکہ اس کا تعلق ملک کی معیشت پر بھی ہے، کہ اس سے ملک کی جی ڈی پی انکریز ہو رہی ہے۔ تو جب اس سے ملک کی جی ڈی پی انکریز ہو رہی ہے تو بڑے بڑے ممالک وہ اپنے ملکوں میں اس کو ڈپلائی کر رہے ہیں تاکہ ان کی جی ڈی پی انکریز ہو، اور اس حوالے سے باقاعدہ مقابلہ بازی بھی جاری ہے، اور اس کے حوالے سے بھی میں اپنی ایک ویڈیو میں پورا بیان کر چکا ہوں کہ آنے والا وقت کتنا مشکل ہونے والا ہے، کیونکہ اس کا اثر اکانومی پہ پڑا۔ لیکن جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو بھی ہم نے نیگیٹو پہلوؤں کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا اور نیگیٹو چیزوں سے دور رہنا ہوگا، اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہوگی۔ جہاں تک موبائل ہے تو کیونکہ موبائل میں بھی اے آئی بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے اور دیگر ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایپ آ گئی ہیں، تو اگر ان کے ذریعے یا اور بھی چیزوں کے ذریعے فحاشی پھیل رہی ہے تو ہم نے اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، کہیں وہ اس کے ذریعے غلط چیزوں میں نہ پڑ جائیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔